عشر ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے باغات کی، فصل کی، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو 10واں حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ کیا ہے؟ دوسرے کا حق ہے، دوسرے کا حق ہے۔ جب دوسرے کا حق میں استعمال کروں گا، جب دوسرے کا حق میری اولاد استعمال کرے گی، یا کسی بھی ہمارے عزیز کی اولاد ہے وہ خود دوسرے کا حق استعمال کرے گی، تو وہ روزی استعمال کرنے کا اثر کیا پڑے گا؟ اس کی اولاد اس کی تابعدار بنے گی، پھر تحریض کام آئیں گے؟ پھر تحریض کام نہیں آئیں گے۔ جب کسی کا حق ہمارے اندر جائے گا تو ہمارے اندر رب تعالیٰ کی فرمانبرداری پیدا نہیں ہوگی، پھر رب تعالیٰ کی محبت اس مال کے ذریعے جو ہمارے اندر جائے گا نہیں آئے گی، پھر اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوگی، پھر قرآن پاک کی طرف ہماری توجہ نہیں جائے گی۔ جب قرآن پاک کا یہ حکم سریعان ہم خلاف ورزی کریں گے تو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہمیں تلاوت کیسے نصیب ہوگی؟ قرآن پاک کو سمجھنا کیسے نصیب ہوگا؟ اس لیے یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا حق ہے عشر۔ آپ کہیں گے کہ یہ کن کا حق ہے؟ تو یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے کہ عشر پھلوں میں آپ دیں، آپ گندم میں دیں، کھیتی میں دیں 10واں حصہ، تو وہ انہی لوگوں کے اوپر لگتا ہے جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، مصارف زکوٰۃ۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے انہیں عشر دینا بھی ٹھیک ہے، انہیں عشر دینا ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ لوگ مستحق ہیں۔ اب اگر ان کا حق ہم استعمال کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں صرف یہ نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ ہمارے آئندہ آنے والے جو دن ہیں، جو آنے والی زندگی ہے، اس مال کے کھانے کی وجہ سے ہم شکر گزار نہیں بن پائیں گے، ہم رب تعالیٰ کے تابعدار نہیں بن پائیں گے۔ یہ وبال ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھائی کہ جو ہم نے نکالا زمین میں سے، لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، لَكُم تمہارے لیے، مِّنَ الْأَرْضِ زمین میں سے۔ اس لیے یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ عمومی ذہن بناتا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، جو چاندی کی جو مقدار ہے اس تک پہنچے تو پھر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ یہ گندم میں، یہ باغات میں، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کھیتی کی زکوٰۃ ہے،